بعد۔ سورۃ الضحیٰ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ دو ایکسٹریم اللہ نے بتا دی، دن اور رات، یعنی دین کا غلبہ اور آخرت کا ٹھکانہ، ان دونوں کو مینشن کر دیا گیا۔ دو ایکسٹریم الگ الگ بتا دیں اور کہا اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا۔ یہ جو آپ اس صورت میں پڑھتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال شروع کے جو زندگی کے ہیں، ان ادوار کو، اس دور کو یہاں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کیا پایا تھا، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یعنی آپ کے لیے ہر آنے والا دور جو ہے وہ بہتر ہے، تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ اور تاریخ نے اس بات کو واضح کیا کہ ہر آنے والا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین زمانہ بنا۔ آپ کو بہترین گھر ملا، بہترین ازواج ملی، بہترین ساتھی ملے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ساتھی دیے جن کے ساتھ مل کر آپ نے شریعت کو نافذ کر دیا۔ اور آخرت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود ہے ہی۔ ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا اور تمہیں ناواقف راہ پایا؟ ووجدک ضالا فہدی، یعنی اللہ کے رسول جو تھے وہ ہدایت کی تلاش میں تھے۔ آپ جانتی ہیں کہ ایک وقت آیا تھا جس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ روک دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار نے ایسے دور میں بہت مذاق اڑایا کہ جو ان کا شیطان ہے نعوذ باللہ وہ ان کے پاس آنا بند ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے پریشان ہوا کرتے تھے، اور اس بات پر بھی پریشان ہوا کرتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ وحی آنا بند ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر یہ آیات نازل کی، اور آپ کا جو وحی کا سلسلہ کٹ گیا تھا اس صورت سے وہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اللہ نے تمہیں ناواقف راہ پایا اور ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لہذا یتیم پر سختی نہ کرو، سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنی رب کی نعمت کا اظہار کرو، یعنی لوگوں کو دین کی طرف لے کر آؤ، کبھی اپنے مال سے، کبھی اپنی زبان سے، کبھی اپنے کردار سے، اور کبھی چلتے پھرتے مبلغ بن کر۔ بتا دیا گیا نیک لوگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ نیک لوگ وہ نہیں جو صرف اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر تسبیح کے دانے گراتے رہتے ہیں۔ نیک لوگ وہ نہیں جو صرف اور صرف اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر رکھتے ہیں، بلکہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے ان کے آس پاس کے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ کہا گیا یتیم پر سختی نہ کرو، سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے آس پاس کا ماحول بھی اچھا بنا دیتے ہیں۔ جو انسان نیک ہوتا ہے اس کے آس پاس لوگوں کی ہیلدی ای کیو بنتے ہیں، ایموشنل کوشنٹ ان کے ہیلدی ہوتے ہیں، لوگ جذباتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ نیک انسان ان کو نیکیوں پر راغب کرنے والا، ان کی غلطیوں پر ان کو سمجھانے والا، اور ان سے عفو و درگزر کا معاملہ کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں جو قرآن والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ کیوں بہترین ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ تو جانیں، کبھی اس حدیث کی حقیقت تو سمجھیں۔ اس لیے بہترین ہوتے ہیں کہ جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اس کو اپنے عمل میں کنورٹ کر لیتے ہیں، اپنے اخلاق کو بہترین بناتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، صرف اپنے چہروں کے اوپر پردے ڈال کے یہ نہیں سمجھتے کہ بس ہم نے دین پر عمل کر لیا، صرف اپنے چہرے چھپا کے اور داڑیاں رکھ کے یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، بلکہ بیلنس کرتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد نبھانے والے ہوتے ہیں۔ اور انسان انسانوں سے محبت کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ خالق سے محبت نہ کرے۔ انسان یتیم اور سائل کو جھڑکنے سے باز آ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں قرآن کی محبت نہ ہو، جب تک کہ اس کے ساتھ قرآن کا تعلق نہ ہو۔ سورۃ علم نشرہ مکی